السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پہنچے یا قیامت کی گھڑی آ جائے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو یہ بات بتلاؤ۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ ایسے مصیبت کے وقت میں تم صرف اللہ کو ہی پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اور جس تکلیف کے بارے میں اللہ کو پکارتے ہو اللہ اگر چاہے تو اس کو دور بھی کر دیتا ہے۔ وتنسون ما تشرکون، اور اللہ کے علاوہ جن دیوی دیوتاؤں کو تم شریک بناتے ہو ان کو تم بھول جاتے ہو۔ سامعین کرام، یہ دو آیتیں ہیں، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے آیت نمبر 40 اور 41 یعنی 41 یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مکہ کے مشرکین کی ایک عادت تھی کہ جب وہ لوگ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے تھے، مصیبت میں گر جاتے تھے، خاص طور سے سمندر میں طوفانوں میں جب وہ گر جاتے تھے تو اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیتے تھے تاکہ وہ ہم کو نجات دے دے۔ لیکن جب مصیبت بڑھتی ہی جاتی تھی، مصیبت ٹلنے کا نام نہیں لیتی اور موت بالکل آنکھوں کے سامنے کھڑا دکھنے لگتا تو اس وقت وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر کے اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اسی بات کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اسی طرح کی بات قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67 میں بھی بیان فرمایا کہ جب وہ لوگ سمندر میں تکلیف کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی سمندر میں جب ان کو ڈوبنے کا خوف ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ اپنے تمام دیوی دیوتاؤں کو جن کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ سب کے سب ان کے گم ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے وہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ سامعین کرام، یہی ایک بات تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے کہ مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی، اور یہ عادت صرف مشرکین مکہ کی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے مشرکین، یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھی جو مشرکین ہیں ان کی بھی یہی عادت۔ آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، آپ اپنے سماج و معاشرے کا مشاہدہ کر لیجئے، جب مصیبت میں پہنچیں گے، تکلیف بالکل سامنے ہوگی تو اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیں گے، اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیں گے، پیر بابا کو پکارنا شروع کر دیں گے، اپنے پیر صاحب کو پکارنا شروع کر دیں گے۔ لیکن جب مصیبت نہیں ٹلے گی تو لگیں گے کہ اللہ کو پکارنے کے لیے۔ چنانچہ ایسا ہی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ میں ایک اکرمہ بن ابی جہل ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اکرمہ بن ابی جہل ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ اس خوف سے، اس ڈر سے مکہ سے بھاگ کھڑے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے ساتھ برا سلوک ہو، پتہ نہیں یہ لوگ فتح کیے ہیں ہم لوگ ان کے سامنے مفتوح ہیں، پتہ نہیں یہ لوگ مفتوحین کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ یہ سوچ کر کے اس ڈر سے وہ مکہ سے بھاگ کھڑے ہوئے، جدہ پہنچے۔ جدہ میں وہاں پر انہوں نے کشتی لی، جہاز ہوتا ہے سمندری جہاز، اس پر سوار ہو گئے اور وہاں سے حبشہ کی راہ لیا۔ رستے میں ہی کشتی کو طوفان نے بالکل چاروں طرف سے گھیر لیا اور بہت بری حالت ہو گئی۔ سارے کے سارے مشرکین اپنے اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیے۔ جس قدر وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکار رہے تھے اسی قدر سمندر کی طغیانی اور طوفان بھی بڑھ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کشتی اب ڈوبی تب ڈوبی۔ ایسے صورت میں اس کشتی کے اندر جو مشرکین تھے ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو اب جو ہے اپنے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ دو، اب خالص ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ ایسے نازک
حالت میں اس طرح کا جملہ سن کر کے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے ذہن میں جھماکا ہوا، کلک کیا، آنکھیں کھل گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نازک حالت میں سمندر میں جب ہم لوگ طوفان میں گھرے ہوئے ہیں اور ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کی بگڑی بنائے گا، ہم لوگوں کو مصیبت سے نجات دلائے گا، تو زمین پر خشکی میں کیا کوئی دوسرا ہم لوگوں کی مدد کرے گا؟ اسی وقت انہوں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج زندگی دی تو یہاں سے واپس جاؤں گا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچوں گا اور جا کر کے ایمان کو قبول کروں گا، کیونکہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات پہ جھگڑا تھا۔ 20 سالوں سے وہ لگاتار ہم لوگوں سے اسی لیے لڑ رہے تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بگڑی بنانے والا ہے، تمہارے جھوٹے معبود، تمہارے دیوی دیوتا نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ تمہارا کچھ سنوار سکتے ہیں۔ 20 سالوں سے اسی بات پر جھگڑا تھا اور آج مجھ کو وہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، میں اب واپس جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرنا ہوا کہ طوفان تھم گیا، سارے کے سارے مسافر تھے جو وہ بچ گئے، اور اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ وہیں سے واپس ریٹرن گئے اور جا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کیا، اور پھر وہاں سے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں انہوں نے صرف کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے پوچھئے، ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، بھلا دیکھو تو، بھلا بتلاؤ تو کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پہنچ جائے، او اتتکم الساعہ، یا قیامت کی گھڑی آ جائے، تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارو گے؟ نہیں، مصیبت کے وقت تم اللہ کو ہی پکارنا شروع کر دیتے ہو، قیامت کے دن بھی تم اللہ کو ہی پکارو گے۔ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکار سکتے ہو؟ آگے اللہ نے خود جواب دیا کہ بل ایاہ تدعون، نہیں، بلکہ جب پریشانی پڑے گی، مصیبت پڑے گی تو تم اللہ کو ہی پکارتے ہو، دوسرے کسی کو نہیں پکارتے ہو۔ اور فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو جس مصیبت کے لیے تم رب العالمین کو پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور بھی کر دیتا ہے۔ وَتَنْسُونَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کے جو دوسروں کو تم نے اپنا جھوٹا معبود بنا رکھا ہے اس تمام کو بھول جاتے ہو۔ سامعین اکرام، یہ بات صرف اکرمہ بن ابی جہل یا مشرکین مکہ کے اندر نہیں، آج کی ڈیٹ میں بھی بڑا سے بڑا دہریہ، بڑا سے بڑا ناستک جب اس کے جان پہ بناتی ہے، جان کے لالے پڑنے لگتے ہیں، جب کوئی رستہ نظر نہیں آتا ہے تو وہ بھی دل سے اللہ کو ہی پکارنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن جب اس سچویشن میں آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر حق پرستی کا جذبہ بالکل پیرو کر کے رکھ دیا ہے، بس اس جذبے کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔